سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کیوں جلوہ گر ہوا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیوں بنایا گیا، اور ان کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں جلوہ گر ہوگا، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی مجتہد نبی، نہ کوئی مقلد نبی، نہ کوئی مجدد نبی۔ یہ ساری تقسیمیں انبیاء کرام کے حوالے سے ایک باطل نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، ورنہ نبی صرف نبی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ذل اور بروز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا، جب بھی گناہ پھیلا، جب بھی سرکشی پھیلی، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی اجتماعی بغاوت پھیلی، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، جب بھی پیشانیاں غیر اللہ کے سامنے جھکی، تو اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کیا، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے۔ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ قادیانی یہ سوال کرتا ہے کہ جب ہر دور میں انحراف اور بغاوت کے عموم کے بعد انبیاء کرام تشریف لاتے رہے تو اب بھی ظلم ہے، اب بھی زیادتی ہے، اب بھی انحراف ہے، اب بھی بغاوت ہے، اب انبیاء کرام تشریف کیوں نہیں لائیں گے؟ آئیے میں بتاؤں کہ آپ جناب آدم سے لے کے جناب مسیح تک تمامی انبیاء کرام کے مقدس زندگیوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام کے پیغامات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی نبوت کو، ان کی کتابوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو ایک صدی کے اندر بدل دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی جلوہ گر ہوتا رہا، ہر رسول کے بعد دوسرا رسول جلوہ گر ہوتا رہا۔ توریت کے بعد انجیل، زبور اور زبور کے بعد انجیل جلوہ گر ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن عظیم جلوہ گر ہوا۔ اس لیے کتابیں بدل دی جاتی تھیں، سیرتیں بدل دی جاتی تھیں، نظام زندگی اور آئین حیات بدل دیا جاتا تھا، اس لیے انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے۔ مگر جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا، اس کی مشیت نے، کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اہتمام یہ فرمایا کہ قرآن عظیم کی حفاظ کا ذمہ خود لے لیا، سیرت رسول کی حفاظ کا ذمہ بھی بالواسطہ مشیت نے لیا، اور اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے خود لے لیا۔ اسلام کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین قیامت تک صرف اسلام ہوگا۔ قرآن عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اس قرآن، اس آیت کریمہ کے پرجلال اسلوب بیان کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قدر تاکیدات جمع کر دی گئی ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ انا ہم نے، نحنو یقیناً ہم نے، نزلنا باب تنزیل سے نازل فرمایا، الذکر معرفہ قرآن عظیم، و انا اور ہم، لہو یقیناً اس کے لیے، لحافظون بلا شبہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنی تاکیدات جمع نہیں کی جا سکتی ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا یقین کر لے کہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ باطل سامنے سے آ سکے گا، نہ باطل پیچھے سے آ سکے گا، اور جب یہ کتاب قیامت تک رہے گی اور سیرت رسول بھی قیامت تک رہے گی تو کسی اور نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور کتاب کے ذریعے سے سیرت رسول کے حفاظت کا ذمہ بھی مشیت نے لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے رسول پاک کا کردار کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کان خلق القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ اگر تو نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا ہوگا تو الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک ہر آیت کریمہ تصویر کردار مصطفیٰ ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے۔ حضرت اللہ فرماتا ہے میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن سیرت رسول ہے، پتہ چلا کہ قرآن کی سیرت کے حوالے سے ان کے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے قیامت تک لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کے کچھ گوشے محفوظ ہیں، کچھ لمحات محفوظ ہیں، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل پر قرآن عظیم کا احسان ہے کہ اگر قرآن عظیم جلوہ گر نہ ہوتا تو ان کی تاریخیت محفوظ نہ ہوتی، یہ ثابت کرنا ناممکن ہوتا کہ انبیاء موجود بھی تھے یا نہیں موجود تھے۔ یہ قرآن کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخیت کو محفوظ کر لیا، ان کی حیثیت کو، ان کے کردار کو، ان کی عظمتوں کو، اور ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع کیا قرآن عظیم نے۔ یہ احسان عظیم قیامت تک اہل کتاب کے اوپر رہے گا، عیسائیت کے اوپر، یہودیت کے اوپر اور دوسرے طبقات کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ قرآن عظیم نے انبیاء کرام کی سیرتوں کا تذکرہ ضرور کیا، مگر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی ولادت سے لے کر کے وصال تک
ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا گیا ہو, ایک ایک گوشہ محفوظ کر لیا گیا ہو, یا رفع آسمانی تک. آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیے, مگر سرکار کا یہ عالم ہے کہ ان کی ہر ادا محفوظ کر لی گئی, ہر گوشہ محفوظ کر لیا گیا. وہ چلیں تو صحابہ پکار اٹھیں فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قیام فرمائیں تو صحابہ کہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بولیں تو صحابہ کہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نظر پھیریں تو کہیں فامن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چہرے پہ غضب کے آثار ہو تو کہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دندان مبارک ظاہر ہو جائیں تو پکار اٹھیں فبدت نواجذہم. ایک ایک عطا کو محفوظ کر لیا گیا, ایک ایک گوشے کو محفوظ کر لیا گیا, تاکہ سیرت رسول کو چہرے مصطفیٰ میں اور کردار مصطفیٰ پڑھا جائے, اور قرآن عظیم کو نور مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھا جائے. سیرت مصطفیٰ بھی محفوظ ہے, قرآن عظیم بھی محفوظ ہے, اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہے. اگر آپ تاریخ کے ارتقاء کا جائزہ لیں, ایک مستقل دروازہ ہے مطالعے کا جو یہاں کھلتا ہوا نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام تاریخ کے مختلف ادوار میں تدریجاً تشریف لائے. جیسے جیسے زمانہ مطالبہ کرتا رہا, جیسے جیسے تقاضا ہوتا رہا, انبیاء کرام کتابیں دی گئیں, صحائف دیے گئے, قوانین دیے گئے. مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے اس موڑ پہ جلوگر ہو رہے ہیں جب تاریخ ایک عظیم انقلاب کے لیے تیار ہو چکی تھی, جب ذہن انسانی بیدار ہو چکا تھا اور فیصلہ حق و باطل کی صلاحیت ذہن انسانی کو مکمل طور پہ دی جانے والی تھی, تب اللہ کے رسول جلوگر ہوئے اور ایک آخری کتاب لے کر کے, ایک آخری قانون لے کر کے, جس کا عالم یہ ہے کہ ہر دور کے لیے قانون ہے, ہر عصر کے لیے قانون ہے. سوالات آج پیدا ہوتے ہیں, جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. قادیانیت آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن عظیم کے اندر دیکھو. دہریت آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. وہابیت آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. نیچریت آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. سوشلزم آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. مغربیت آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. الہاد آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. مادہ پرستی آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. اوریانیت آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. فتنے 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں, جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. ہر دور کے لیے ہے, ہر عصر کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے. اس لیے کوئی نبی جلوگر نہیں ہوگا. قرآن آخری کتاب ہے, سرور کائنات آخری نبی ہے. ایک آخری بات, یہاں علماء کرام موجود ہیں, اہل سنت کا کریم طبقہ موجود ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں, میرے علماء, میرے سرپرست ساتھیوں, میرے مشائخ, میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور پہ کھڑے ہیں. ایک ایسے المیہ سے ہم دوچار ہو رہے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. لاہور گزرگاہ رہا ہے فاتحین کا, لاہور گزرگاہ رہا ہے علماء کا, لاہور گزرگاہ تھا مشائخ کا, لاہور گزرگاہ تھا ان تمام مصلحین امت کا جنہوں نے اسلام کو سب کچھ عطا فرمایا. لاہور ہی سے غزنوی گزرے ہیں, لاہور ہی سے لودھی گزرے ہیں, لودھی گزرے ہیں, لاہور ہی سے دوسرے فاتحین گزرے ہیں, لاہور ہی سے دوسرے اکابر گزرے ہیں, لاہور ہی سے صوفیہ گزرے ہیں. لاہور کی سرزمین پر یا ہندوستان میں کوئی 1000 سال تک داتا کے روضے کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن آج تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ان کے مزار پاک کی بے حرمتی کی گئی, وہاں خون بہایا گیا. اگر آج بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو پھر قیامت تک متحد نہیں ہوں گے. علامہ سرفراز نعیمی ہمارا ایک عظیم قیمتی سرمایہ تھے. ان کا وصال, ان کی شہادت ایک المیہ ہے. کئی سینکڑوں 50 علماء کی شہادت نشتر باغ میں تاریخ کا بدترین المیہ ہے جو ہمارے سامنے پیش آیا, اور اس کے باوجود ہم نہ متحد ہو رہے ہیں اور نہ منظم ہو رہے ہیں. میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ مر جانے والے میں اور سو جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے, اور مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا. مولانا سرفراز نعیمی کی شہادت بیدار کر رہی ہے ہمیں, نشتر پاک کے علماء کی شہادت بیدار کر رہی ہے ہمیں, اور حادثہ داتا گنج بخش بیدار کر رہا ہے ہمیں. اگر ہم بھی نہ جاگے اور متحد نہیں ہوئے تو تاریخ ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ کرے گی, محضرنامے میں موت لکھے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, بیدار ہو جائیے, متحد ہو جائیے, چھوٹے موٹے اختلافات کو فراموش کر کے خدا, دین رسول کے لیے, احترام رسول کے لیے, اولیاء کرام کی محبت کے لیے, مزارات پاک کے تقدس کے لیے, شاعر اسلامیہ کے لیے اپنے کو اتنا متحد کر دیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چیلنج نہ کر سکے. صرف برطانیہ کا مسلمان اگر سنی مسلمان کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.